الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید صدق اللہ العظیم و صدق النبی الرؤوف الامین۔ انتہائی واجب الاحترام صاحبان طریقت، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے ہمیں اس محفل میں جمع ہونے کی توفیق و ہمت عطا فرمائی۔ آیا مقدسہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ قرآن، یہ اسلام کی جو نعمت عطا ہوئی ہے، یہ خاص ان لوگوں کے لیے ایک خصوصی نصیحت ہے جو صاحبان دل ہیں، جن کا دل ہے، جو حقیقی دل رکھتے ہوں اور بات کی طرف متوجہ ہوتے ہوں، اور وہ شہید اور وہ گواہ بھی ہوں۔ تو اس کو خصوصی نصیحت قرار دیا گیا کہ قرآن، اسلام یہ ایک خصوصی ایک ذکر ہے، اللہ کا ذکر قرآن کو بھی قرار دیا گیا ہے، اسلام کو بھی قرار دیا گیا ہے، نبی علیہ السلام کی ذات کو بھی ذکر قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کی جو خصوصی فوائد ہیں وہ کون لوگ حاصل کرتے ہیں؟ فرمایا وہ رکھتے ہیں جن کا دل ہو۔ تو اب دل کی میں اقسام بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دل کی کتنی قسمیں ہیں۔ یعنی ایک قلب الیاس ہوتا ہے، نا امید دل ہوتا ہے، یعنی ایسا دل جو اس نے کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا ہوا، اس کو اسلام کا پیغام بھی نہیں پہنچا ہوا، اور وہ ایک نا امیدی کی حالت میں ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ قلب الکافر آتا ہے، یعنی کافر کا دل ہوتا ہے، یعنی اس کو ایمان اسلام کا پیغام پہنچا اور اس کو اس پر لبیک کہنے کی سعادت حاصل نہ ہوئی۔ پھر قلب المنافق ہوتا ہے، جی یہ قلب المقفول بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کفل پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بند دل کا مالک ہوتا ہے۔ پھر قلب المسلم یعنی مسلمان کا دل، یعنی جس نے دل نے ایمان کی تصدیق تو کر دی لیکن ابھی وہ نور ایمان سے منور نہیں ہوا، ابھی وہ ایمان غیبی پر ہی ہے۔ پھر اگلے درجے پہ قلب الذاکر آتا ہے، یہ بھی مسلمان ہی کا دل ہوتا ہے لیکن یہ اس کے اندر جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے وجود عطر انور کی برکات اور نورانیت جو ہوتی ہے وہ کسی درجے میں جو ہوتا ہے اس کا فیضان آ چکا ہوتا ہے، یعنی اس کو ایسا قلب جو ہے اس کے غفلت کے پردے جو کسی حد تک کٹے ہوتے ہیں، مکمل جو ہیں وہ اس کے پردے جو ہیں وہ نہیں اٹھے ہوتے۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ قلب المؤمن ہوتا ہے، یعنی مومن کا دل۔ یہ قلب مطمئنہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، قلب مومن بھی آپ اس کو قلب مطمئن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، جی۔ تو یہ انبیاء یا خصوصی اولیاء کرام کے جو قلوب ہوتے ہیں وہ اس درجے میں آتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ ہم دائرہ اسلام میں آئے تو اب جس طرح دنیا میں ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں آگے بڑھنے کی جو ہے ہمارے اندر ایک تڑپ اور ذوق اور شوق ہونا چاہیے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو شدید محبت جو آتی ہے وہ قربت کا تقاضا کرتی ہے، معیت کا تقاضا کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی انتہائی معنوی روحانی قربتوں میں پہنچنے کے لیے بےتاب ہوں، یعنی اپنا تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب جو ہیں وہ اتنی تیزی سے کرنے کا ذوق رکھتے ہوں اور ہمت رکھتے ہوں کہ اللہ رب العزت کی برگاہ کی طرف جو ہیں وہ معنوی قربت جو ہیں وہ اس کو حاصل کریں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی روحانی قربتوں میں پہنچنے کے لیے قلب کو تاریکیوں، غلاظتوں، گندگیوں اور عجابات سے صاف کرنا پڑتا ہے۔
جو کہ نور نبوت اس کا واحد ذریعہ ہے. نبی علیہ السلام کے قلب سے جو انوارات اولیاء اکرام کو حاصل ہوتے ہیں ان سے جو بالواسطہ نور چینی کی جاتی ہے، یا صحابہ کرام اہل بیت جو ہے بلا واسطہ نور چینی کی، اور ان کو قلب جو ہے وہ قلب سلیم اور قلب شہید کے وہ اور قلب منور کے وہ مالک بن گئے. تو آج ہمیں توحید کی حقیقت کو پانے کے لیے کہ حق سبحان و تقدس کے ما سوا جی ہر چیز جو ہے وہ ہمارے دل سے جو اٹھ جائے. فرمایا نا اللہ رب العزت حدیث قدسی نبی سے فرمایا لا یسنی اردی ولا سمائی ولیکن یسنی قلب عبدی المومن کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک فرماتے ہیں میں زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا، میں بندہ مومن کے قلب میں سما جاتا. جی تو حقیقی بندہ مومن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، پھر انبیاء ہیں، پھر درجہ بدرجہ اللہ رب العزت کی انوارات و تجلیات کا جو ہے وہ قلوب میں نزول کرنا ہے. اِنَّا أَعْرَضْنَا الْأَمَانَةَ کے تحت مفسرین نے لکھا نا یہ نور الہیہ کا نبی علیہ السلام انبیاء کے وجودوں پہ نزول ہے. اسی وجہ سے فرمایا قاف والقرآن المجید، یہ نبی علیہ السلام کے قلب مبارک کی قوت کی قسم اٹھائی گئی. جی اسی طرح اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے تحت مفسرین نے لکھا کہ کوثر سے مراد کثرت انوارات تجلیات الہیہ جو نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پر نزول کرتے تھے. اب اللہ رب العزت کی قربت جو ہے کو حاصل کرنے کی نبی علیہ السلام کے سینہ اقدس و انور سے نور چینی کرنی ہے ہم نے، کہ وہ انوارات و تجلیات الہیہ اور نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک پر جی جس کی اللہ رب العزت نے مثال دی تھی نا کہ مشکات فیہا مصباح، تو وہاں سے نور چینی کر کے اللہ رب العزت کی قربتوں کو ہم نے پانا ہے. تو آیا ہم کس سطح پہ پہنچے ہوئے ہیں؟ اللہ پر رب العزت کی محبت کے کتنے تقاضے پورے کر رہے ہیں. یعنی یہ ہمارے معاشرے میں انسان محجوب ہوتا ہے، اس کا قلب طریق ہوتا ہے، نفس پرست ہوتا ہے، لیکن وہ خود کو نہ سمجھتے ہوئے مخلص ثابت کر رہا ہوتا ہے، محسنین میں سمجھ رہا ہوتا ہے، متقین میں سمجھ رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا ایک سطحی پہلو ہے اور ایک حقیقی پہلو ہے. تو یہ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم کس درجہ توحید میں ہیں. آیا کہ ہمارا قلب حق سبحانہ و تقدس کے ما سوا سے آزاد ہو چکا ہے، ہم قلب سلیم و شہید کے مالک ہو چکے ہیں، یا ہم قلب منیب کے مالک ہیں؟ ہم قطعی طور پر نہیں ہیں. اور ہم جو ہیں وہ اگر تقوی کے درجے میں بھی ہیں تو وہ ہمارا تقوی جو صورت تقوی ہے، حقیقت تقوی نہیں ہے. ایمان ہے تو وہ بھی صورت ایمان ہے، حقیقت ایمان نہیں ہے. حقیقت ایمان جو ہے وہ قلب کا نور سے منور ہونا ہے، اور حقیقت تقوی جو ہے یہ کہ نبی علیہ السلام کے انوارات سے منور ہوتا ہے انسان، تو پھر اس کو قلبی تقوی حاصل ہوتا ہے. اعمال کی بجاوری ظاہری جو ہے وہ تو صورت تقوی ہے. تو اب قلب اللہ رب العزت کی قربت کی جو مراتب طے کرتا ہے نا ایمان کے بعد، اسلام کے بعد، ان کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہر مسلمان جو ہے انہیں ایک نیتی سے اپنا محاسبہ کرے کہ اللہ رب العزت کی کس درجے کی قربت میں ہوں. وہ مراتب جو ہیں وہ میں آج کی نشست میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اپنا محاسبہ کر سکیں ان کی روشنی میں کہ ہم اللہ رب العزت کی کتنی محبت میں ہیں اور کس درجے اللہ رب العزت کی ہمیں معیت و قربت نصیب ہے. آیا کہ انتہائی کمزور سطح پہ ہیں یا درمیانی سطح پہ ہیں یا انتہاؤں پہ ہیں. تو یہ مراتب میں بیان کرتا ہوں. ایک قلب ہوتا ہے قلب مقبوضہ، یعنی اللہ رب العزت کے قبضے میں، یعنی اللہ رب العزت کی عطاؤں کا وہ مال بنا ہوتا ہے جی. اور بعض قلب ایسے ہوتے ہیں وہ قلب جو ہیں وہ حیران ہوتے ہیں، یعنی وہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر حیرانگی کے درجے میں ہوتے ہیں کہ توحید کے حوالے سے وہ ان پر ایسے احوال جو ہوتے ہیں وہ وارد ہوتے ہیں کہ وہ حیرانگی کی حالت میں ہوتے ہیں. پھر قلب مشتاق ہیں کچھ لوگوں کے، یعنی اللہ رب العزت کی شوق میں وہ تڑپنے والے ہوتے ہیں جی.
اور کچھ لوگ جو ہوتا ہے کہ ان کو اللہ رب العزت کی قربت کی جو نشانیاں نظر آتی ہیں تو وہ اس درجے میں وہ قلب ناظر رکھنے والے ہوتے ہیں، نظارہ کرنے والا، دیکھنے والا قلب. تو یہ بھی یہ اللہ رب العزت کی طرف ایک رجوعی کا معاملہ ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو اللہ رب العزت کی محبت کی محویت نظر حاصل ہوتی ہے، یعنی وہ قلب میں بہت ان کا قلب میں کہلاتا ہے. اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی محبت کو نہ پانے کی وجہ سے اس فراق یا شدت شوق کی وجہ سے جو ہیں وہ تڑپنے والے ہوتے ہیں، جی گریا کناں قلبی ہوتے ہیں، یعنی ان کے بےتاب دل ہوتے ہیں، اضطراب ہوتا ہے ان کے قلب کے اندر. اسی وجہ سے بعض اولیاء کرام نے کہا کہ جب قلب کے اندر اضطراب ختم ہو گیا تو وہ اچھی بات نہیں ہے. تصوف اضطراب ہی کا نام ہے، یعنی بے چینی کا، مزید آگے بڑھنے کا. تو اس سے آگے تھوڑا سا چلیں تو بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان پر ایسی کیفیت ان کو حاصل ہوتی ہے کہ وہ ایک طرف دنیا سے انقطاع، دوسرا اللہ رب العزت کی طرف وصل کا معاملہ. وصل کے اندر ایسا ایک مجاہدے کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ قلب پریشان کے مالک ہوتے ہیں، یعنی ادھر سے وہ جان چھڑا کے کلی طور پر دنیا سے انقطاع چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ ادھر وصل چاہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ قلب پریشان والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی دنیاوی معاملے میں پریشان نہیں ہے، سود و زیاں کی وجہ سے وہ پریشان نہیں ہے، یعنی اس دنیا سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ رب العزت کی محبتوں میں بسنا چاہ رہے ہوتے ہیں. جی تو اس دل والے بھی لوگ ہوتے ہیں. پھر مخاطب دل بھی ہوتے ہیں جنہیں الہام کے ذریعے خطاب اللہ رب العزت کی قربت کا ملتا ہے. فرمایا نا سچے خواب جو ہیں وہ نبوت کا 40واں حصہ ہے. نیک اولیاء کرام کو خواب میں بھی بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ معاملات سے آشنا کیا جاتا ہے. تو یہ جو مخاطب قلب ہوتے ہیں الہام کے ذریعے، جی الہام بھی علوم کا ایک ذریعہ ہے، ایک علم ظاہری ہے، ایک علم وحی ہے اور علم الہام ہے. جی تو یہ الہام یافتہ قلب ہوتے ہیں جن کو الہام کیا جاتا ہے. اور پھر آگے ایسے قلوب بھی ہیں جو سیر اللہ پر گامزن ہے، اللہ رب العزت کی قربتوں کی طرف جو ہیں وہ محو پرواز ہیں، یعنی سیر کرنے والے دل. تو یہ محو پرواز دل. پھر ایسے قلوب بھی ہیں جو سیر کے منازل طے کر کے کافی حد تک اللہ رب العزت کی قربتوں کو وہ پا رہے ہیں. اللہ رب العزت کی قربت یہ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح انسان ایک دوسرے کے ہم نزدیک ہوتے ہیں، نہ یہ روحانی اور معنوی قربت ہے. اللہ رب العزت جو ہے وہ کون و مکان کی ان نسبتوں سے وہ پاک ہے، وہ واجب الوجود ذات ہے. تو پھر یہ صاحب قرب لوگ ہوتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی قربتوں کو پا لینے والے لوگ پھر کیا ہوتے ہیں، وہ ایسے قلب کے مالک ہو جاتے ہیں جن قلوب کو جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے غذائیں ملتی ہیں، وہ مرزوق قلب، یعنی اللہ رب العزت کی ان پر خصوصی عطائیں ہوتی ہیں. رزق سے مراد ظاہری رزق تو ہم لوگ عام سطح کے لیتے ہیں، یہ رزق سے مراد اللہ رب العزت کی ساری عطائیں، ظاہری باطنی عطائیں. مما رزقناہم ینفقون، اس میں ظاہری باطنی ساری عطائیں آ جاتی ہیں. اور آخری درجہ جو ہوتا ہے وہ ایسے قلوب کے مالک لوگ اولیاء کرام کا ہوتا ہے جو مستغرق ہوتے ہیں، یعنی ان کا انتہائی محویت استغراق حاصل ہوتا ہے اللہ رب العزت کی قربتوں کا. یہ تقریباً اللہ رب العزت کی محبت، قربت اور معیت کے حوالے سے قلوب جو مسلمانوں کے دل ہیں، یعنی ایک عام مسلمان سے لے کر جو جس سطح پہ ہے ایک انتہائی کمال درجے پر فائز مومن مقرب شخص کے درمیان یہ درجات ہیں میں نے بیان کی ہیں، یعنی یہ 12 درجات تقریباً یہ بنتے ہیں. جی تو پہلے میں نے وہ 4 درجے بیان کیے تھے. جی
ایک جن نومید دل ہوتا ہے، کافر کا دل، منافق کا دل، پھر عام مسلمان کا، پھر مسلمانی سا. بہرحال یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ہم نے ایک وعدہ کیا ہے بندگی کا، اس کی وعدانیت اور الوہیت اور ربوبیت کا اقرار کیا ہے، تو ہم اس پہ کتنے پورے اترے ہیں. اللہ رب فرماتے ہیں نا، میں نے مومنوں کو خرید لیا ہے، ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے. اب ایک طرف سے ہم اللہ رب العزت کے ہاں بکے ہوئے ہیں، آیا کہ اس کے ہم کتنے تقاضے، ہم تو نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں جی، خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، انسان کا سخت ترین دشمن حدیث شریف کے اندر آتا ہے نفس ہے. 4 ہی تو انسان کی دشمن ہے، 4 ہی تو اس کے لیے پردے ہیں، 4 ہی تو ان میں ایک چیز نفس ہے، دوسرا شیطان ہے جی، اور تیسری چیز جو ہے وہ دنیا ہے، اور چوتھی چیز جو ہے وہ دنیا کے انسان ہیں جن کے میل ملاپ سے، جن سے متاثر ہو کے انسان جو ہے وہ خرابی کی طرف گامزن ہوتا ہے. تو باقی 3 چیزیں، خواہ شیطان ہو، دنیا ہو یا اہل دنیا ہوں، ان کے نقصانات سے انسان اسی صورت میں بچ سکتا ہے جب انسان کا جو ہے وہ قلب جو ہے وہ ذاکر ہو جائے. یعنی ذاکر قلب جو ہے، جو انوارات سے منور ہو چکا ہے، وہ ان کی شر سے محفوظ ہوتا ہے. قلب جو ہے رئیس الاعضاء ہے، سارے جسم کا بادشاہ ہے. تو جب یہ منفی رجحانات وہ قبول نہیں کرے گا جی، تو وہ اللہ رب العزت کی محبتوں کی لپیٹ میں ہوگا، تو ان منفی رجحانات کو، ان رذائل کو وہ رد کر دے گا جو نفس کی طرف سے آ رہے ہیں، شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں، یا اہل دنیا کی طرف سے آ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ہمارے لیے یہ لازمی ہے کہ ہم اپنے قلب کو حق سبحانہ و تقدس کے لیے خالی کر دیں. اور اس خالی کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. ایمان کی حقیقت جو ہے وہ نور سے منور ہونا ہے. ایمان کا مال قلب ہے. تصدیق بالقلب وہ ظاہری ہے. قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ کریں نا، اجل عارفین، کاملین، راسخین کی تعلیمات کیا ہیں کہ قلب جب تک منور نہیں ہو جاتا جی، شیطانی وساوس سے آزاد نہیں ہو جاتا، دنیا کی محبتوں سے وہ دور نہیں ہو جاتا، تو خاتمہ ایمان کی اس پہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. خاتمہ ایمان تب جب وہ منور ہو جائے گا، یعنی وہ شیطان کی دسترس سے دور ہو جائے گا. یعنی ہم نے قلب کو رحمان کے لیے خالص کرنا ہے، مخلصین له الدین، خالص اسی کے لیے. تو ظاہری توحید کے تقاضے جو ہیں وہ شرعی، وہ انتہائی ضروری ہیں، لیکن یہ شرک خفی جو ہے وہ یہ باطنی مرض ہے، یہ نفس شر اور قلب کی شر سے پیدا ہوتی ہے. ہمیں اس کی طرف ہی فکر کرنی چاہیے کہ وہ اس مغالطے بھی نہیں رہنا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ اور اس کی رسول کی محبت، قربت اور معیت کے سفر کو ادھورا چھوڑ کے چلے جائیں جی، اس غلط فہمی میں کہ ہم نے بہت کچھ پا لیا ہے. نہ، آج وقت ہے اپنا محاسبہ کرنے کا. آیا کہ یہ بات میں جو کر رہا ہوں یہ گفتگو کیا تک ہے، یا کوئی علمی جو ہے وہ تذکرہ ہے؟ ٹھیک ہے، اس سوچ یا اسی پہ سن کے ٹھہر جانا یہ سننے والے کی اپنی مرضی ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب ہم اسلام کی تاریخ پہ نظر دوڑاتے ہیں تو جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں یہ ان کی حقائق ہیں، یہ حقیقتیں ہیں. کسی کو حاصل نہیں تو اس سے انکار کرنا جو ہے وہ نہیں ممکن جو ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر شوق طرف پیدا ہو اور اس چیز نعمت کو جو ہے آپ جو ہے وہ پانے کے لیے آگے بڑھیں، طلب کریں. اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اپنی قربت کے دروازے بند نہیں کیے جی.
یہ آقا کریم علیہ السلام کی سینہ اقدس سے اللہ رب العزت کی قربتیں، محبتیں اور جو ہیں وہ تقسیم ہو رہی ہیں. اللہ رب العزت کی محیت اور معرفت کے دروازے بند نہیں ہوئے. تو یہ نبی علیہ السلام کے وجود اطہر سے ساری چیزیں جو حقیقت ایمان بھی ہے متصل ہے، حقیقی قربت بھی نبی علیہ السلام کو اللہ پاک کی حاصل ہے، نبی علیہ السلام کو یہ حقیقی محیت الہی حاصل ہے. وہاں ہی سے یہ سارا فیضان جو ہے وہ کائنات میں تقسیم ہو رہا ہے. تو نبی علیہ السلام کی برگاہ تک پہنچنے کے لیے کسی ولی کامل کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس تصوف کے حوالے سے ہم بیان کرتے ہیں. یعنی ولی سادہ لفظوں میں وہ ہوتا ہے جو متبع شریعت ہوتا ہے، یعنی شریعت پہ کامل اس کی جو ہے وہ پابندی ہوتی ہے، عقائد اس کے درست ہوتے ہیں. عارفین کے لیے چند شرائط ہیں کہ ان کے عقائد درست ہوں، اہل سنت و جماعت کے عقائد پہ ہوں. پھر عارفین کی یہ بھی نشانی ہے وہ شریعت کی تابعداری میں ہوں، کسی لمحے وہ نہ کہیں کہ ہمیں شریعت کی ضرورت ہی نہیں، اور ان کے قول فعل سے شریعت کی تحقیر نہ ہو رہی ہو. یعنی ان کی معرفت ایسی معرفت کا دعویٰ نہ کریں جو زہد تقوی سے ان کو آزاد کر دے، یا عقائد سے وہ بغاوت پہ اتر آئیں. حقیقی اولیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ متبع شریعت ہوتے ہیں، جی قلب سلیم و شہید والے لوگ ہوتے ہیں، نفس مطمئنہ والے لوگ ہوتے ہیں. یعنی وہ صاحب نور ہوتے ہیں، صاحب فیض ہوتے ہیں، اور رب عزت نے روحانی تصرف و قوت عطا کی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کے قلب کو وہ ذاکر کر سکتے ہیں. مجدد الثانی رحمۃ اللہ نے یہی تعریف عطا اور فرمایا سب سے بڑی انسان کی کرامت کیا ہے؟ سب سے بڑی انسان کی کرامت یہ ہے کہ وہ اپنے قلب کو ذاکر کر لے، اپنے نفس کو مطمئنہ بنا لے، اور یہ نعمت دوسروں کو بھی عطا کر سکے. مانوی کرامت یہ انبیاء کا اصل فیضان ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو اہل بیت اطہار کو یہ شان بخشی، صحابہ کرام کو، کہ ماں بعد کے لوگ اس تزکیہ و تصفیہ نبی علیہ السلام کرنے کے بعد اس درجے کو نہیں پہنچ رہے. تو آج یہ اولیاء کرام کا یہ باطنی فیضان اور باطنی نور جو ہے اللہ رب العزت کی قربت، معیت اور معرفت کا سبب ہے. اور تصوف کا دوسرا نام نبی علیہ السلام کے سینہ اطہر انور کے انوارات تو تجلیات کا انجذاب کرنا ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی برگاہ کی جو محبت، قربت، معیت حاصل تھی وہ حاصل کرنی ہے. وہ مشکات نبوت سے ساری خیرات ملے گی. تو ایسی شخصیت جو نبی علیہ السلام کی برگاہ سے متصل ہو وہ ولی کہلاتی ہے. وہاں سے فیض کی خیرات جو ہے وہ اس کو مل رہی ہو، وہ نبی علیہ السلام کی برگاہ کے سامنے اپنی جولی پھیلائے ہوئے ہو، وہاں سے وہ فیض لے رہا ہو اور آگے طالبین کے اندر وہ تقسیم کر رہا ہو. صرف علمی گفتگو یا تصوف کی باتیں کر لینا، یہ علمی انداز میں تصوف کو پیش کرنا، یہ آج وہ مختلف تصوف کے نظریات سامنے آ رہے ہیں، انتہائی دکھ کی بات ہے. ایک ایمانی تقاضے کے تحت بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس چیز کا نتیجہ ہے، وہ بولتا ثبوت نظر آ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں تصوف کی حقیقت سے ناآشنا ہیں، مختلف اس کو صورتیں پہنا رہے ہیں. وہ اسی ناشنا ہونے کا مطلب یہ اس کا مطالعہ نہیں ہے، کتابیں پڑھنا نہیں ہے، بلکہ یہ اس انتہائی دوری کا اصل سبب یہ ہے کہ لوگ صاحب باطن نہیں ہے، مردہ قلب کے مالک. آج جو عارفین بنے ہوئے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے قلوب خود ذاکر نہیں، انشراح صدر ان کو حاصل نہیں ہوا، ایمان غیبی ان کا ایمان شہودی میں ابھی تک نہیں بدلا، وہ نور تقوی سے منور نہیں ہوئے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کی نعمت ان کو ابھی تک حاصل نہیں ہوئی. تو اصل جو ہے وہ روحانیت جو ہے نبی علیہ السلام کے سینہ اطہر کے ساتھ متصل ہونا ہے، کوئی کسی درجے میں اللہ رب العزت یہ نعمت عطا فرما دیں. تو یہ ذوق شوق دلانے کا مطلب جو ہے یہ قطعی نہیں ہے کہ آپ کسی نفس پرست شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہو جائیں، جس کو جو خود بھی خدا سے دور ہے، جی وہ، اور اس پہ آپ اپنا مال لٹائیں یا کل آپ کی عزت کو داغدار کرے. تو یہ پہلے چیز دیکھنے کی ہوتی ہے کہ مرید جو ہوتے ہیں وہ ایک قسم کا وہ شیشہ ہوتے ہیں شیخ کا. ہاں کہ کسی ولی اللہ کے مریدین کی ایسی کیفیات ہے کہ وہ صاحب باطن ہو گئے ہیں، ان کے لطائف ذاکر ہو گئے ہیں،
قلبی روحیات ان کو مل گئی ہے، انشراح صدر ان کی حاصل ہو گئی ہے، عالم و وجید کے وہ مالک ہیں، واحد حال جذبہ ان کے اندر ہے، وہ سلوک ولی اللہ طے کرا سکتا ہے تو پھر وہ ولی اللہ ہے۔ صرف مسند شیخیت پر یا کسی عظیم ولی کی اولاد ہونے کی وجہ سے محض جو ہے وراثتاً وہ کام کر رہا ہو، جی نسباً، تو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے۔ یہ انتہائی نعمت ہے کہ اولیاء کرام کی اولاد اگر اس چیز کی عامل ہے، اس روحانی قوت کی، اس روحانی نعمت کی، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن عموماً آج کل یہ صورتحال اس طرح ہے کہ وہ اکثر لوگ جو ہیں وہ سیادہ نشین حضرات جو ہیں وہ اس چیز سے عاری نظر آتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، تو لوگوں کو یہ چیز نہیں ملتی، تو پھر اسلام کی عظیم یہ روحانی نعمت، ہماری طریقت، ہمارا تصوف، ہماری یہ معرفت کا نظام جو ہے ان چند لوگوں کی وجہ سے بدنام ہو جاتا ہے، اس روحانی حقیقت کا لوگ انکار کر بیٹھتے ہیں۔ تو ہمارے مد نظر کسی کی شخصیت نہیں ہے، اسلام کا عظیم روحانی نظام، جس طرح ظاہری شریعت ہے اس طرح طریقت ایک بہت بڑا نظام ہے۔ اسلام کی 15 صدیوں کی تاریخ اس پہ گواہ ہے۔ تو ہماری ڈیوٹی آل اللہ کا خادم ہونے کی وجہ سے ہے کہ ہم جس طرح شریعت کی حفاظت کرنا ضرور ہے، طریقت کے اس باغ مصطفی کی حفاظت کرنا بھی ہماری ڈیوٹی ہے۔ اس کو نقصان پہنچانے والے کوئی ہمارے قریبی رشتہ دار ہوں یا روحانی خانقاہوں کے لوگ ہوں، تو ان کی بدعمالیوں سے، ان کی حرکات سے اگر یہ روحانیت کو، تصوف کو نقصان پہنچتا ہے، نبی علیہ السلام کی امت اگر نبی علیہ السلام کی روحانی فیوزات و برکات سے وہ دور ہو جاتی ہے کسی کے عمل کو دیکھ کے، تو ہماری تو ترجیح تو نبی علیہ السلام کی ظاہری شریعت اور نبی علیہ السلام کے نورانیت سے لوگوں کو منور کرنا ہے۔ ہم نے نبی علیہ السلام کی در کی غلامی کرنی ہے۔ تو اسی ڈیوٹی کے تحت جو ہے یہ بات چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہیں وہ دلوں کے بھید جاننے والے، علیم بذات صدور ذات ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں بھی اسلام کے تقاضوں پہ جو ہے وہ قربان رکھے۔ اللہ رب العزت جو ہمیں نور توحید اور رسالت سے جو ہے وہ منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔